بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین لیجیے، عمران خان صاحب کے نہ صرف توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں، بلکہ جج توہین عدالت کیس میں زیبا چودھری مجسٹریٹ جو ہیں ان کی توہین عدالت کے کیس میں بھی دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور عدالت سے حاضری کی استثناء کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کی گئی ہے کہ یہ وہی پرانی بہانہ ہے جو بار بار بنایا جا رہا ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے۔ اگر سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ سیکورٹی فراہم کر بھی رہی ہے، صرف کسی کو سیکورٹی تھریٹ کی بنا پر عدالتیں بند نہیں کی جا سکتی، لیکن تاریخ دی گئی ہے اس میں 29 مارچ تک کی۔ خیال میرا یہ تھا کہ شاید یہ تاریخ 30 لیے دی گئی ہے کہ اس وقت تک ہائی کورٹ سے وارنٹ جو ہیں وہ معطل کروا لیے جائیں، اور جیسا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا بھی کہ وارنٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ لیکن حیرت انگیز خبر ایک یہ بھی آئی سننے میں کہ اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر لے کر وارنٹ کی تعمیل کے لیے لاہور پہنچ گئی اور وہاں انہوں نے اضافی نفری فراہم کی جانے کی استدعا کی ہے لاہور پولیس سے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا، لیکن پیش تو 29 کو ہی کیا جائے گا اور اس وقت تک ہائی کورٹ کوئی نہ کوئی ریسکیوئنگ آرڈر جاری کر دے گی۔ ناظرین، یہ آنکھ مچولی تو خیر چلتی ہی رہے گی۔ آپ کو بتائیں اصل کیس جو ہے وہ توشہ خانہ ہے کیا؟ کل سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے پی ٹی آئی سپورٹرز کی جانب سے کہ مریم نواز نے بھی گھڑی لے لی اور بریگیڈیئر نے بھی گھڑی لے لی، فلاں کرنل نے بھی لے لی، فلاں آرمی چیف نے لے لی، فلاں وزیر نے تحفہ لے لیا، اور کسی نے پائی نیپل لے کے کھا لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا۔ یہ صرف اور صرف ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا اور نیریٹو بنایا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئے تھے تبدیلی لانے کے لیے، وہ سارے غلط کام روکنے کے لیے جو پہلے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے ہر کام پہلے سے زیادہ شد و مت کے ساتھ غلط کیا، اور دلیل یہ دی تھی پہلے بھی یہ ہو رہا تھا۔ تو پہلے تو ایک تو میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہیں تبدیلی کیا چاہیے تھی، وہ کون سی تبدیلی تھی جس کے لیے عمران خان صاحب کو لائے تھے، اور جب وہ انہوں نے وہی پہلے والے کام کیے تو پھر ان کو وہ یہ کہہ کر سپورٹ کرنے لگے یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو وہ کیا تھا جو عمران خان صاحب کرنے آئے تھے جو پہلے ہوتا تھا اور اب نہیں ہوتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیس کیا ہے؟ کیس عمران خان صاحب پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑی سستے داموں خریدی، کیس یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دبئی جا کر وہ گھڑی مہنگے داموں فروخت کر دی۔ کیس کیا ہے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ گھڑی مہنگے داموں فروخت کر دی، یہ بات ہے اخلاق اور موریلٹی کی۔ یعنی کوئی بھی آدمی کسی کو بھی جب تحفہ دیتا ہے تو وہ چاہے تحفہ کتنا ہی سستا ہو یا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دینے والے نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رہیں یا یاد رکھیں، اور آپ اس تحفے کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ یہی اصول توشہ خانہ کے تحفوں کا بھی ہے کہ لوگ لیتے ہیں، سب لیتے ہیں، یہ قانون ہے کہ آپ سستا تحفہ خرید سکتے ہیں، مطلب مہنگا تحفہ سستے داموں خرید سکتے ہیں، لیکن خرید کے پھر وہ اپنے آپ ذاتی تصرف میں یا استعمال میں رکھیں۔ جس نے بھی تحفہ لیا، سابق وزراء اعظم تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، ان کے رشتہ دار تھے، صحافیوں کے نام بھی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں خود استعمال کی۔ کسی نے جا کے وہ بازار میں یا دبئی میں مہنگے داموں بیچ کے نوٹ جیب میں نہیں ڈالا۔ مطلب یہ حرکت تو ان غریب لوگوں نے بھی نہیں کی جو پیسوں کے لیے ترستے ہیں۔ تو یہ بھی اخلاقی طور پر ان کو عمران خان کے مخالفین کی جانب سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش تھی۔ قانوناً اس کا بھی کوئی منفی اثر نہیں ہے۔ بیانیہ عمران خان کی طرف سے آیا بھی تھا، کبھی میری گھڑی تھی، میں جو مرضی کروں، بیچوں یا پہنوں، ٹھیک ہے۔ کیس کیا ہے ناظرین؟ کیس یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف، جن کا اقامہ بھی ظاہر شدہ ہے، جن کی ساری آمدنی الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اور سارے وسائل اور ذرائع مینشن ہے، بیان شدہ ہے گوشواروں میں، وہ ایک ایسی تنخواہ جو وہ لیتے ہی نہیں تھے۔ بیٹے نے کمپنی بنائی، اور ہمارے یہاں اور ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ
لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. ڈائریکٹر کسی کو بنا دیا, کسی کو مینیجر بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, نام پتہ ڈال کے کمپنی رجسٹر ہوگی. اسی طرح بیٹے نے نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا اور ان کی 10,000 درہم تنخواہ بھی لکھی ہوئی تھی. وہ تو تنخواہ وہ ظاہر نہیں لیتے تھے, وہ چونکہ ان کی جیب میں آتی ہی نہیں تھی, پیسے اکاؤنٹ میں بھی نہیں تھے, ذہن میں بھی نہیں ہوتے, وہ انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ضرورت نہیں ہے. لیکن کورٹ نے قرار دیا کہ ایک ایسی تنخواہ جو آپ لے سکتے ہیں, انٹائٹل ہیں, کلیم کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک اثاثہ ہے, اور وہ آپ نے کیونکہ ظاہر نہیں کیا اس لیے آپ ڈسکوالیفائڈ. اب عمران خان صاحب کے خلاف کیس کیا ہو؟ وہ کیس یہ ہے کہ ایک گھڑی جو جس کی مالیت 1.5 ارب بتائی جاتی ہے, آپ نے چند لاکھ کی خریدی اور 5-6 کروڑ کی بیچی. صرف 10,000 درہم نہیں, کروڑوں میں بیچی. اور وہ انکم جو آپ کو حاصل ہوئی وہ آپ نے انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہیں کی, جو گوشوارے ہر سال جمع کروانے ہوتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن بن گئی. نواز شریف کیس کے تناظر میں 62-63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے, اور یہ بات پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈرز کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کیس ہے کیا. اب وہ اس طرف تو نہیں آتے, اب وہ یہ ڈیفنس تو لیتے رہتے ہیں, اس نے بھی لی, اس نے بھی لی, اس نے گھڑی لے لی, اس نے گھوڑا لے لیا, اس نے بندوق لے لی, اس نے یہ تحفہ لے لیا, اس نے مرسیڈیز لے لی بھائی, آپ نے بھی لے لی, آپ پی ٹی آئی والوں نے بھی سب کچھ لے لیا, ہار بھی لے لیا, پلاٹ بھی لے لیا. کیس یہ ہے کہ آپ نے اس کو گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا, اور یہ بات جو ہی آپ عدالت میں پیش ہوں گے آپ پہ فرد جرم عائد ہوگی اور کاغذ سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ثابت ہو جائے گی, تو 2 نہیں تو 3 پیشوں میں آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. اور جیسے کہ نواز شریف صاحب ہوئے, تو اس سے آپ بچتے پھرتے ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے آج پھر آپ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے. اور آج کی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ دو درخواستیں دی گئیں. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ یہ کہ حکومت پنجاب انہیں ریلی کرنے کی اجازت دے رہی, جبکہ پنجاب میں انتخابات کا شیڈول آ چکا ہے, اور شیڈول کے بعد 144 نافذ نہیں ہو سکتی, اور کیمپین کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, اور انہیں بھی یہ حق حاصل ہے. انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, انہیں اجازت دی جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ ریلی نکالیں. اور دوسری درخواست ہائی کورٹ میں دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے, اور وہ گھر سے باہر آئے تو عدالت کے راستے میں یا عدالت کے آتے میں ان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. یہ اس قدر متضاد اور مضحکہ خیز درخواستیں پی ٹی آئی کی جانب سے ہی آ سکتی ہیں, اور یا پی ٹی آئی کے وکلاء ہی دے سکتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب اتنے سادے اور سیدھے ہیں کہ ہائی کورٹ کہے گی ہاں ٹھیک ہے, بڑا سخت جان کو خطرہ ہے, وہ نہیں آ سکتے تو ٹھیک ہے نہ آئے. توشہ خانہ کیس میں مجسٹریٹ توہین عدالت کیس میں عدالت نے یہی کہا کہ یہ وہ بہانہ ہے جو ہر تاریخ پر بنایا جاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے استثناء دے دیا تھا, اس کے بعد ہم نے وارنٹ جاری کیا. وارنٹ ہائی کورٹ نے بھی 16 مارچ تک کے لیے ہی معطل کیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ 18 مارچ تک کے لیے معطل کیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگلی تاریخ پہ یعنی آج توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں. وہ آج پیش نہیں ہوئے, لہذا یہ وارنٹ خارج کیا یہ تو استثناء کی یہ درخواست خارج کی جاتی ہے, اور دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں, اور وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی, اور حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ کیا صرف تعمیل کرا کے واپس آ جاتے ہیں یا گرفتار کر کے اپنی تحویل میں رکھ لیتے ہیں. پچھلے ان کی یقین دہانی کی وائلیشن کے تناظر میں کہ پہلے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی لیکن پیش نہیں ہوئے, اور اب جو ہے وہ یقین دہانی کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے, لہذا گرفتاری کیا جائے. ناظرین, جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے راشد شریف کو اب روشن پاکستان نیوز سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.